نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آج جو حدیث پاک بیان کرنے کا ارادہ ہے اس میں خالق کائنات نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ ہی سے محبت کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے برکات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم قیامت کے دن فرمائے گا کہ میری ذات سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں، جو میری عظمت کی وجہ سے، میری کبریائی کی وجہ سے، میری الوہیت کی وجہ سے، میری وحدانیت کی وجہ سے جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ فرمائے گا کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، جب آج میرے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں جو میری ذات سے جو لوگ محبت کرتے تھے، میں آج انہیں اس خوف کے عالم میں، قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خالق کائنات سے محبت فرماتا ہے، کسی دنیاوی وجہ سے نہیں، دنیا سے تو ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو کوئی غرض ہوتی ہے، ہمیں کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے، کسی چیز کے پیش نظر، کسی اپنے فائدے کے پیش نظر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ سے محبت کرنا، خالص اس کی رضا کے لیے، اس کی تعظیم اور اس کی کبریائی کے اظہار کے طور پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ میری تعظیم کی وجہ سے، میری اطاعت کی وجہ سے جس نے مجھ سے محبت کی، میں اسے قیامت کے دن سایہ عرش نصیب فرماؤں گا، عرش کا سایہ اور اپنی رحمت کا سایہ اسے نصیب کروں گا۔ اور قرآن حکیم میں بھی خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں معاذ اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جو بتوں کے پجاری ہیں، جو باطل معبودات کو پوجنے والے ہیں، وہ ان کی تعظیم اور توقیر ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت کا صلہ جو دنیا میں وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی سایہ اس وقت نہیں ہوگا، قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے سے متعلق امام راضی فرماتے ہیں کہ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرنا ناجائز ہے، یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ہم کوئی اور دنیاوی اعتبار سے جس طرح ہم کسی سے محبت کرتے ہیں وہ مقصد ہے، بلکہ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دنیاوی محبت سے بہت اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق آتا ہے روایتوں میں کہ جب ملک الموت فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے آ کر کہا کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ کے رب کا بلاوا آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کیا تم نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک خلیل نے اپنے خلیل کی جان لی ہو، ایک دوست نے اپنے دوست کی جان لی ہو؟ خالق کائنات مجھے اپنا دوست کہتا ہے اور میری جان بھی لینا چاہتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک خلیل، ایک دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ جب خالق کائنات کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو پھر آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اب میری روح کو قبض کر لو، اس لیے کہ اس کی بارگاہ سے مجھے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ سند عطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اور دوست سے ملاقات کو میں پسند کرتا ہوں۔ یہ نہیں میں پسند کرتا کہ میں دوست سے، اور دوستی بھی ایسی ہے کہ جو پوری روئے زمین پر جو خالق کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے مجھ سے دوستی کی ہے اور وہ دوست ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، تو اب تم میری روح قبض کر لو، میں اپنے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنے خلیل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک دیہاتی، ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے زیادہ نمازیں تو ادا نہیں کی، میں نے روزے بھی نہیں رکھے، اور دیگر نیکیاں اور عبادات بھی میں نے نہیں کی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا کہ اے انسان، اے مسلمان، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت رکھے، یعنی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنا سایہ رحمت بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب فرمائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ انسان جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تم اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اس قدر خوش ہوئے اس سرکار کے فرمان سے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں بہت کم چیزوں نے خوش کیا ہوگا، اس قدر خوشی ہمیں عطا ہوئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک طرح کی بشارت اور سند عطا فرما دی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھی تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہوگے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 ایسے اشخاص پر سے گزر ہوا، 3 مختلف حالت کے لوگوں پر سے آپ کا گزر ہوا جو بہت نحیف اور لاغر تھے، کمزور تھے، اور ان کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، پہلے سے ملاقات ہوئی، کہ تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہنم کے خوف سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، لاغر ہو گیا ہوں، رنگ میرا متغیر ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس اللہ کے وعدے کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، اور وہ وعدہ برحق ہے کہ وہ جہنم سے ڈرنے والے کو جہنم سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ تم جہنم سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے، اور یہ خوف تمہارے دل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے مطابق جہنم کا خوف رکھنے والوں کو جہنم سے امان عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور شخص دیکھا کہ اور بھی زیادہ، جس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ برا حال تھا اس کا، تو اس سے آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس نے جواب عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جنت کے شوق کی وجہ سے
میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ جو تمہاری امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق قیامت کے دن تمہیں بدلہ عطا فرمائے، یعنی تمہیں جنت عطا فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا چند اشخاص پر سے گزر ہوا جو ان سب سے زیادہ جہنم کے خوف سے جو کمزور اور لاغر تھا، یا جنت کی امید کی وجہ سے جو لاغر اور کمزور تھے، ان دونوں گروہوں سے زیادہ اس گروہ کی حالت خراب تھی، کمزور تھے، لیکن ان کے چہرے نورانیت ان کے چہروں سے ابل رہی تھی، اور نورانیت ان کے چہروں سے شعائیں، نورانی شعائیں نکل رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس درجے پر کیسے پہنچے ہو؟ تمہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تمہارے چہروں سے نورانیت جھلک رہی ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے، خالق کائنات سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نورانیت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے مقربین لوگوں میں سے ہوگے۔ تو معلوم ہوا ان احادیث طیبات سے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کریں گے، یہاں تک کہ الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے تو وہ صرف کسی ذاتی وجہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ شرعی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے اس وجہ سے دشمنی کہ وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی مقصد نہ ہو اس میں، صرف محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں پر خوشی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ نصیب فرماتا ہے، جہنم سے انہیں پناہ نصیب عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ کا قرب ہمیں چاہیے، اللہ کے سایہ رحمت میں ہمیں جگہ چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب قیامت کے روز چاہیے، تو ہمیں ہر چیز، اپنی ہر نیک عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہماری عبادات ہوں، چاہے وہ ہمارے سجدے ہوں، چاہے وہ ہمارا صدقہ و خیرات ہو، چاہے رمضان المبارک کے روزے ہوں، چاہے دیگر کوئی بھی اعمال صالحہ ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کیے جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ اور آج 20 رمضان المبارک ہے، آج عشرہ مغفرت کا آخری روز ہے، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں ہمیں یہ دن نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ مغفرت کا عشرہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہمیں اپنی بارگاہ سے نجات اور مغفرت نصیب فرمائے۔ اور آج کے دن بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی پوری روح زمین پر اعتکاف شروع کرنے والے ہیں، کئی جگہوں پر اعتکاف شروع ہو چکا ہے، اور کئی ایک جگہوں پر آج جیسے یہاں یو کے میں بھی اب مغرب سے پہلے اعتکاف کرنے والے لوگ اعتکاف کریں گے۔ یہاں چونکہ مساجد بند ہونے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف مساجد میں یہ شرعی عذر ہے، مشکل ہے، لیکن خواتین، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں، تو اللہ کریم ان کے اعتکاف کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دو حدیث پاک اعتکاف سے متعلق عرض کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے وہ روکے رکھتا ہے، اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یعنی وہ اس نے صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، ابھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا اعتکاف میں بیٹھ کر، لیکن پھر بھی اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دیگر لوگوں کی نیکیاں کرنے جتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ ایک دن اعتکاف کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ امام طبرانی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور وہ خندق اس کا فاصلہ کتنا ہے آپ درمیان میں، اس کی مسافت کتنی ہے، جن 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اور معتکف کے درمیان فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ طویل ہے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ ہے، طویل مسافت ہے، اس سے زیادہ اس ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی معتکف کے لیے جہنم سے اس کو 3 خندقوں کی مقدار اللہ تبارک و تعالی دوری عطا فرما دیتا ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری 10 دن ہوتے رمضان المبارک کے، تو آپ اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کسنے سے مراد یہ ہے کہ پوری یکسوئی اور تیاری کے ساتھ۔ ویسے تو سارا مہینہ ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدسہ میں بڑا اہتمام کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری 10 دنوں سے متعلق ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ سے الگ ہو جاتے اور پوری طرح کمر کسنے کے بعد عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ تو اس روایت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آخری 10 دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، اور یہ ساری اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن یہ ساری روایات ان صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت غفلت ہو گئی ہے پچھلے 20 دنوں میں، تو اس غفلت کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو آخری 10 دن ہیں جس میں اللہ نے 5 طاق راتیں لیلۃ القدر کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، شب قدر جس میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان راتوں کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں، ان آخری 10 ایام کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر اعتکاف کر سکتے ہیں تو اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ گھروں میں خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی سے بڑھ کر کوئی چیز اخلاص پر ابھارنے والی نہیں ہے، کہ انسان بندہ جب خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور وہ اس کے مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے یہاں کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے جانچنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پرکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں خلوت میں، اکیلے میں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ اس بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو پھر اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز اسے کسی عمل پر متحرک نہیں کرتی۔ اور جو خلوت کو پسند کرتا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خلوت کو پسند کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کو پسند کرتا ہے، وہ گویا اخلاص کے ستون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، یعنی اخلاص اسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمیں اخلاص چاہیے تو تنہائی میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے سامنے بھی عبادت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اجتماعی طور پر بھی بڑی اس کی فضیلت ہے، لیکن اجتماعی طور پر یا کسی کے سامنے عبادت کرنے سے ہو سکتا ہے دل میں شبہ پیدا ہو، کوئی ایسا دل میں گمان پیدا ہو کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میں نے اگلے دن عرض کیا تھا حدیث پاک میں، ریاکاری میں وہ شامل ہو جائے، دل میں خیال پیدا ہو، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں تجھے پسند ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو یہ ایسی تنہائی ہے، تو خلوت کو اگر پسند کرتا ہے تو اس خلوت کی برکت سے اللہ تجھے اخلاص بھی عطا فرماتا ہے، اور صدق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کو وہ جو ہے وہ اخلاص کے ستون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور صدق کے ستون کو وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر کرنا آسان ہے، ہلکا ہے، لیکن اللہ کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہونا اس کے لیے تکلیف دہ ہے، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں اس قدر منہمک ہوتا ہے، دنیا میں اس قدر وہ مشغول ہوتا ہے، اتنے کام کاج ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا وہ مصروف رکھے ہوتا ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہونا اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن جسے اللہ توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ ارادہ کر لے کہ کم از کم ان 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں جو سنت اعتکاف ہے
اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اعتکاف کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تو یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اسے اخلاص عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے خلوت پر صبر کرنا یہ اخلاص کی نشانی ہے، کہ اگر اخلاص کسی کو چاہیے، یہ اخلاص کی نشانی ہے کہ خلوت میں وہ جو ہے وہ صبر کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، اور تنہائی میں بھی رہے، تو یہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نصیب فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے احباب کہ جو اعتکاف کی نیت جنہوں نے شروع کر دیا ہے، اعتکاف مختلف حصوں میں جہاں 21ویں شب 20ویں شب شروع ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس طاق رات کی برکت سے ان کے اس اعتکاف کو، اور شب قدر کی برکت سے ان کے اس اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اس عبادت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں ابھی اس کی ابتدا ہمارے یہاں UK میں اور دیگر جہاں ابھی اس کی ابتدا ہونی ہے، جو لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کریم اس اعتکاف کی برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اور وہ جو لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی عبادات کے صدقے، ان کے اعتکاف کے صدقے، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ کریم ہم سب پر بھی اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل 21 رمضان المبارک کو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ان ایام میں بزرگان دین، امہات المؤمنین اور دیگر جو ایام ہیں، خاص ایام میں، ان میں ہم ایصال ثواب کے لیے ان کی بارگاہوں میں کلمات طیبات پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کل اس بارے میں جو بھی کلمات طیبات پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور آپ کے توسل سے انشاءاللہ کل ہم افطاری کے وقت دعا کریں گے، وہ تمام احباب دعا میں اپنے ان کلمات طیبات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس شروع ہونے والے آخری عاشرہ جو جہنم سے آزادی کا عاشرہ ہے، اللہ کریم اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ شب قدر جو اللہ نے جس رات میں بھی طاق رات میں رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برکات بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے دوبارہ اگلی حدیث پاک اگلے درس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مستقل طور پر اس درس حدیث میں اور اس درس و بیان میں نہ ہمارا لہجہ اتنا اچھا ہے، نہ ہمیں طریقہ آتا ہے درس دینے کا، صرف مقصد یہ ہے کہ کسی ایک حدیث پاک کو سن کر اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً عمل کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور ہم بیان کرنے والوں کو بھی امید یہ ہے، یقین ہے کہ اللہ کریم اس کے برکات ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔